میرا نام فریدہ ہے۔ میں 5 ماہ کی حاملہ تھی جب شوہر نے کہا اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو میں دوسری شادی کروں گا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے اسلام اور قانون دوسری شادی کا حق دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، شوہروں کو بیوی کے حقوق بھول جاتے ہیں، اپنے فرائض بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رہتی ہے تو یہی حدیث، دوسری شادی کی اجازت تب ہے جب پہلی بیوی اجازت دے۔ خیر، میرے شوہر نے بیٹا پیدا کرنے کی فرمائش کی۔ میں پروردگار سے دعائیں کرتی رہی، کیونکہ صرف دعائیں ہی تھی جن پر میرا اختیار تھا۔ بیٹی یا بیٹا پیدا ہونے میں عورت کا اختیار تو نہیں ہوتا، پھر ہمارا معاشرہ عورت کو ہی کیوں قصوروار ٹھہراتا ہے؟ میں ہسپتال گئی تو ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا۔ ڈاکٹر نے جو ہی الٹرا ساؤنڈ ختم کیا، میں نے جھٹ سے پوچھا، بیٹا ہے نا؟ ڈاکٹر نے کہا، پہلے کتنے بچے ہیں؟ میں بولی، 2 لڑکیاں ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، اگر تیسرا بچہ لڑکی ہوئی تو کیا کریں گی؟ میں نے کہا، پھر شاید میرا شوہر مجھ سے دور چلا جائے گا۔ ڈاکٹر میری کیفیت سمجھ گیا اور مجھے تسلی دی کہ اپنے دل کو ہر خوف سے آزاد کر دیں۔ اگر آپ صحیح راستے پر ہیں تو گھبرایا نہ کریں، سب کچھ اوپر والی ذات پر چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر دل کو کچھ تسلی ملی، لیکن جو ہی گھر گئی تو ساس نے پوچھا، ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے؟ میرا دل سہم سا گیا اور منہ سے بے ساختہ بیٹا نکلا۔ میرا مقصد جھوٹ بول کر ان کو دھوکہ دینا نہیں تھا، میں صرف اپنا گھر بچانا چاہتی تھی۔ سوتن کے آنے کا سوچ کر تن میں آگ لگ جاتی تھی۔ ساس نے پوتے کا سنا تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ میری قدر و منزلت میں بیش تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے بیٹے کا بتا کر بہت بڑا تیر مار لیا ہے میں نے۔ خیر، جوں جوں ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، شوہر اور ساس کی خوشی میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر دہل جاتی تھی کہ ڈیلیوری کے وقت ان کو پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا؟ یقیناً شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ میری بچیوں کی زندگی پھر کہاں اور کیسے گزرے گی؟ آخرکار وہ دن آ گیا جس دن سے میں ڈرتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا تھا۔ وہ آئیڈیا یہ تھا کہ جس سے معاملہ حل ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا، ایک کمرے میں جہاں بچوں کو آکسیجن روم میں رکھا جاتا ہے، وہیں سے اپنی بچی کو کسی بچے سے بدل دوں گی۔ اس طرح میری بچی کسی دوسرے گھر میں پلے بڑھے گی اور کسی اور کا بچہ میرے گھر کو بچانے کا سبب بن جائے گا۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا اور نرس نے مجھے بیٹی کی خوشخبری سنائی، لیکن یہ خبر میرے لیے مشکلات کا آغاز تھی۔ جب نرس چلی گئی تو میں واش روم جانے کے بہانے کسی اور کمرے میں گئی۔ میں نے کپڑے میں اپنی بچی کو چھپایا ہوا تھا اور ایک کمرے میں گئی جہاں کچھ بچے پڑے تھے اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی بچی کو ایک لڑکے